بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں لیسن نمبر 10، امام الملکی، بادشاہ کے سامنے۔ امام الملکی، ٹھیک ہے، بادشاہ کے سامنے، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور انہیں بتوں کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو اس بات کا بہت زیادہ غصے میں آ گیا، وہ تل ملا گیا، سوچنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف کیوں دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ بادشاہ ایسا تھا کہ وہ خود لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا کرتا تھا، اپنے سامنے سجدہ کرایا کرتا تھا۔ تو اسی لیے اس نے پھر جب لوگوں نے اس کے سامنے تذکرہ کیا تو بادشاہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیشی بادشاہ کے سامنے۔ اس میں امامہ ہے جی مضاف، ٹھیک ہے، الملکی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، امام مضاف، الملکی مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ کان فی المدینہ ملک کبیر، شہر میں ملک کبیر ایک بڑا بادشاہ تھا، وظالم جدا، اور وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وظالم جدا، اور وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ یعنی جو بادشاہ شہر میں تھا وہ کیا تھا؟ بہت زیادہ بڑا بھی تھا اور ظالم بھی تھا، لوگوں پر بہت زیادہ ظلم بھی کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ النَّاسُ، اور لوگ یسجدون للملکی، بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس نے لوگوں کو اس قدر مجبور کیا ہوا تھا، لوگوں کو اس قدر پریشان کیا ہوا تھا کہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ یسجدون جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہم ضمیر ہے، یسجدون میں جو ہم ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی لوگ سجدہ کرتے تھے للملکی، بادشاہ کو۔ اس میں للملکی میں لام حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور الملکی مجرور ہے، الملکی مجرور، ٹھیک ہے۔ اسی لیے لام الملکی پر زیر آیا ہے کیونکہ وہ مجرور ہے اور لام حرف جر ہے، یعنی لوگ بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ وسمع الملک، اور بادشاہ نے سنا، ان ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام یسجد للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ولا یسجد لاحد، اور اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی بادشاہ نے اس بات کو سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے وہ تو اپنے سامنے لوگوں کو جھکایا کرتا تھا، اپنے سامنے سجدہ کرایا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسے اس بات کا علم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور خود بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمع کا جو مضارع آتا ہے وہ یسمع آتا ہے، سمع یسمع، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے سجد یسجد، میں نے ابھی بتایا کہ سجد یسجد اس کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کے، ٹھیک ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ فغضب الملک، تو بادشاہ کو یہ بات سن کر کے بہت غصہ آیا، وطلب ابراہیم، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ جب بادشاہ نے اس بات کو سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو بادشاہ یہ بات سن کر تل ملا گیا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ اس میں جو غضبہ ہے اس کا مضارع آتا ہے جی یغضب، غضبہ یغضب، ٹھیک ہے، باب سمع یسمع سے، اور طلبہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یطلب آتا ہے، طلبہ یطلب، اس کے معنی آتے ہیں بلانے کی، یعنی بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ غضبہ فعل ہے، الملک فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر معطوف علیہ ہے، اور واو حرف عطف ہے، طلبہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ابراہیم مفعول به ہے، اور فعل فاعل مفعول به سے مل کر معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ وجاء ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، وکان ابراہیم لا یخاف احدا الا اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے بلایا، لوگوں نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، بادشاہ آپ کو طلب کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو فوراً آ گئے اور انہیں کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جاء کا جو مضارع آتا ہے
وہ یجیء آتا ہے، جا یجیء، ٹھیک ہے، جا یجیء اس کے معنی آتے ہیں آنے کے، ٹھیک ہے. اور خافا، یہ اس کا یخافو جو ہے اس کا ماضی آتا ہے خافا، اس کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے، یعنی اللہ کے علاوہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے. قال الملک، بادشاہ نے کہا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ جب بادشاہ نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم. من جو ہے اس میں یہ استفہامیہ ہے، من استفہامیہ، اس کے معنی ہے کون، کہ تمہارا رب کون ہے، ٹھیک ہے. یا جو ہے اس میں حرف ندا ہے، یا حرف ندا، ٹھیک ہے، کہ یا ابراہیم، اے ابراہیم. یہاں پر ابراہیم پر پیش آیا ہے یا حرف ندا کے بعد. دیکھو اگر یا حرف ندا کے بعد کوئی مطلب سنگل ورڈ ہو، ٹھیک ہے، کوئی مطلب ایسا اسم آ رہا ہے جو سنگل ہے، اکیلا ہے، تو پھر کیا ہے، تب تو اس پر پیش آتا ہے. ادروائز اگر مضاف اور مضاف لے کا کوئی جملہ آ رہا ہے تو پھر اس پر زبر آتا ہے، مضاف پر زبر آتا ہے، ٹھیک ہے. قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوا، انہوں نے فوراً سے بیشتر کہا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے. قال الملک، پھر بادشاہ نے کہا، من اللہ یا ابراہیم، اللہ کون ہے؟ یا ابراہیم، و ابراہیم، اے ابراہیم تم یہ بتلاؤ کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے. قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الذی، وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ ذات ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے. قال الملک، تو پھر بادشاہ، اسے مطلب بیوقوف کو اتنا معلوم نہیں تھا، اس نے کہا، قال الملک، بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور مارتا ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. یعنی اس نے سوچا بیوقوف نے کہ جیسے مصنوع مارنا اور زندہ کرنا ایسے ہی ہوتا ہے، نارمل سی کھیل کی چیز ہے نہیں، تو اسے مطلب اس نے کہہ دیا میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں. دعا الملک، اس نے بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا، وقتلہ اور اس کو قتل کر ڈالا. ودعا رجلا آخر، اور دوسرے آدمی کو بلایا اور اس کو بھی ترکہ اور اس کو چھوڑ دیا. بادشاہ نے پہلے آدمی کو بلایا، اس کو قتل کر دیا. بادشاہ نے سوچا کہ میں جس کو قتل کر رہا ہوں یہ تو مارنا ہے، اور جس کو میں چھوڑ رہا ہوں یہ زندہ کرنا ہے. دعا کا جو مضارع آتا ہے وہ یدعو آتا ہے، دعا کا مضارع آتا ہے جی یدعو، دعا یدعو، ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں بلانے کے، کہ بلایا، رجلاً ایک آدمی کو، وقتلہ اور اس کو قتل کر لیا. قتلہ کا جو مضارع آتا ہے یقتلو آتا ہے، قتل یقتلو، اس کے معنی آتے ہیں قتل کرنے کے. اور دوسرے کو چھوڑ دیا. ترکا کا مضارع جو آتا ہے وہ یترکو آتا ہے، ترکا یترکو، ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں چھوڑنے کے، یعنی دوسرے کو چھوڑ دیا. قال، اور کہا، انا احیی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، وہ امیت اور مارتا ہوں. قتل تو میں نے ایک شخص کو قتل کیا، وہ ترکت رجلا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. اس نے سوچا کہ یہ طرح قتل کرنا اور چھوڑنا، یہ مارنا، یہ موت اور زندگی کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک کو مارا اور ایک کو میں نے چھوڑ دیا، تو لہٰذا یہی کیا ہے، یہ مارنا اور زندہ کرنا ہے. وکان الملک بلیدا جدا، اور جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ بیوقوف تھا، وہ بادشاہ بہت بیوقوف تھا. وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْرِكٍ، اسی طرح سے ہر مشرک ہوا کرتا ہے. ہر مشرک کے اندر اتنی ہی عقل ہوتی ہے جتنی عقل اس بادشاہ کے اندر تھی. وَأَرَادَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یفہم الملک، کہ وہ بادشاہ کو سمجھائے. ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا، اس کام کا ارادہ کیا کہ وہ بادشاہ کو سمجھائے. اس میں ارادہ جو ہے، ارادہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یریدو آتا ہے، ارادہ یریدو، ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے. فہما یفہمو، فہیم باب سمع یسمعو سے آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں سمجھنے کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو سمجھانے کا ارادہ کیا. وَيَفْهَمُ قَوْمَهُ، اور اپنی قوم کو سمجھانے کا، اپنی قوم کو بھی سمجھانا چاہا اور ساتھ میں بادشاہ کو بھی سمجھانا چاہا، ٹھیک ہے. فقال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، فإن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغربی، پس تو مغرب سے اسے نکال دے. اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، تو ایک کام کر،
تو زندہ بھی کر رہا ہے، مار رہا بھی ہے، تو اپنے اس میں سمجھ رہا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. تو ایک کام کر، اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں. اگر تو بھی رب ہے، اگر تو بھی خدا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھلا دے. ٹھیک ہے. عطایاتی اس کے معنی آتے ہیں آنے کے، عطا یاتی. ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں کہ مشرق سے نکالتا ہے، نکالنے کے، آنے کے مشرق سے لے کر آتا ہے. فاتی بہا من المغرب، بس تو اسے مغرب سے لے آ. فتحیر الملک، بادشاہ اس بات پر حیرت میں پڑ گیا، وسکتا اور خاموش ہو گیا. بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، وسکتا اور خاموش ہو گیا. تحیرہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یتحیرو آتا ہے. تحیرہ یتحیرو، اس کے معنی آتے ہیں حیرت میں پڑنے کے. ٹھیک ہے. وسکتا، اور سکتا کا جو مضارع آتا ہے وہ یسکتو آتا ہے. سکتا یسکتو، اس کے معنی آتے ہیں خاموش رہنے کے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کی تو بادشاہ شرمندہ، مطلب حیرت میں پڑ گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، اور خاموش ہو گیا. وخجل الملک، اور بادشاہ کیا ہو گیا؟ شرمندہ ہو گیا. وما وجد جوابا، اور اس نے کوئی بھی جواب نہیں پایا. ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا اسے کوئی بھی جواب نہیں پایا اور وہ شرمندہ ہو گیا. خجلہ، اس کا جو مضارع آتا ہے وہ یخجلو آتا ہے. خجلہ یخجلو. ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں شرمندہ ہونے کے، یعنی وہ شرمندہ ہو گیا اور اسے کوئی بھی جواب نہیں پایا. وجدہ، اس میں اس کا مضارع جو آتا ہے وہ یجیدو آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں پانے کے، کہ اسے کوئی بھی جواب نہیں پایا. دیکھیے، اگر مطلب سبق پورا سمجھ میں آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں. باقی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی.